الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 24۔ تم دونوں ہر منکر اور عناد رکھنے والے کو دوزخ میں ڈال دو۔ سید اجل سید رضی اپنی کتاب المناقب الفاخرہ فی العطرۃ الطاہرہ میں اپنی اسناد کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، ان سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے حق دکھائے تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کوٹری میں جاؤ، وہاں تمہیں حق دکھائی دے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں کوٹری میں گیا، وہاں میں نے دیکھا علی علیہ السلام رکوع اور سجود میں مصروف تھے، اور جب علی علیہ السلام نے اپنی نماز تمام کی، ختم کی، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، خدایا تجھے تیرے بندے اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، میرے خطا کار شیعوں کی مغفرت فرما۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ کو یہ بات بتانے کے لیے ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں بھی رکوع اور سجود میں مصروف پایا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دعا یوں مانگی، خدایا تجھے تیرے بندے علی کا واسطہ، میری امت کے نافرمانوں کی مغفرت فرما۔ یہ دیکھ کے میں لرز گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ رسول اللہ نے اپنا سر اٹھا کر کہا، ابن مسعود کیا تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی پناہ، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے گنہگار شیعوں کی مغفرت کے لیے اللہ کو آپ کا واسطہ دے رہے تھے، اور پھر میں نے آپ کو دیکھا تو آپ اپنی گنہگار امت کی مغفرت کے لیے علی علیہ السلام کا واسطہ دے رہے تھے۔ میں حیران ہوں کہ آپ دونوں میں سے خدا کے یہاں زیادہ محترم و مکرم کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود اللہ نے مجھے علی علیہ السلام، حسن و حسین علیہ السلام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 برس قبل، یعنی 2000 سال پہلے اپنے نور عظمت سے پیدا کیا، اور جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت تسبیح و تقدیس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا، اس سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی لیے میں آسمانوں اور زمین سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے عرش و کرسی کو پیدا کیا، اسی لیے علی عرش و کرسی سے افضل ہیں۔ اللہ نے حسن علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے لوح اور قلم کو پیدا کیا، اسی لیے حسن لوح اور قلم سے افضل ہے۔ اللہ نے حسین علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے جنت اور حور العین کو پیدا کیا، اسی لیے حسین جو ہیں وہ جنت اور حور العین سے افضل ہیں۔ پھر اللہ نے مشارق اور مغارب، یعنی مشرق اور مغرب پر پوری تاریکی مسلط کر دیا، اندھیرا ہی اندھیرا، اتنی تاریکی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے تاریکی کا شکوہ کیا، انہوں نے کہا خدایا تجھے ان نورانی اجسام کا واسطہ ہے جن کو تو نے پیدا کیا ہے، ہم سے اس تاریکی کو دور فرما۔
دیکھیں ملائکہ معصوم، کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ نے ملائکہ کی، جب ملائکہ نے دعا کی تو اللہ نے ایک روح پیدا کی اور اسے ایک اور روح کے ساتھ ملایا، اس سے ایک نور پیدا کیا، پھر روح کے ساتھ نور کا اضافہ کیا، اس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی چمک اور روشنی کی وجہ سے اس کا نام زہرا رکھا گیا۔ چنانچہ اس کی روشنی کی وجہ سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے۔ ابن مسعود، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور علی علیہ السلام سے فرمائے گا، تم دونوں جسے چاہو جنت میں بھیج دو اور جسے چاہو دوزخ روانہ کر دو، جیسا کہ اللہ سورہ قاف میں فرما رہا ہے، تم دونوں ہر منکر اور عناد رکھنے والے کو دوزخ میں ڈال دو۔ تو کفار وہ ہے جو میری نبوت کا منکر ہے، اور عنید وہ ہے جو علی اور اس کے اہل بیت، اس کے شیعوں سے عناد رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح سے مصباح الانوار میں انس بن مالک سے نقل ہے یہ روایت کہ ایک دن رسول خدا نماز فجر سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ یعنی خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے نعمت کی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، وہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ یعنی اس کی کچھ وضاحت کیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، انبیاء کا فرد اعلیٰ میں ہوں، صدیقین کا فرد اعلیٰ علی ہے، شہداء کا اعلیٰ فرد میرا چچا حمزہ ہے، صالحین کے اعلیٰ افراد میری بیٹی فاطمہ اور اس کے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس وقت رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا، کیا میں اور آپ اور علی، حسن حسین، فاطمہ سب ایک ہی کنبے کے افراد نہیں ہیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو آپ کہیں بھی شامل نہیں کرتے ہیں، بس ہمیشہ آپ علی، فاطمہ، حسن حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ مسکرائے، کہ چچا جان، جہاں تک ایک کنبے کا ہونے کا سوال ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے علی، فاطمہ، حسن حسین کو تخلیق آدم سے پہلے پیدا کیا۔ اس نے ہمیں اس وقت پیدا کیا جبکہ نہ آسمان کا شامیانہ تھا، نہ زمین کا فرش تھا، نہ تاریکی تھی، نہ روشنی تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا۔ تو جناب عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو رسول اللہ نے کہا، چچا جان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک کلمہ کہا جس سے ایک نور پیدا ہوا، پھر اس نے ایک اور کلمہ کہا، اس سے روح کو پیدا کیا، پھر اس نے روح کو نور کے ساتھ ملا دیا، اس نے اس نور سے مجھے اور میرے بھائی علی اور فاطمہ اور حسین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہم اس کی اس وقت تسبیح کرتے تھے جب تسبیح کا کہیں وجود نہیں تھا، ہم اس کی تقدیس کرتے تھے جبکہ تقدیس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے میرے نور کو شگافتہ کیا، عرش بنایا۔ عرش کا نور میرے نور کا حصہ ہے، میرا نور عرش کے نور سے افضل ہے۔ پھر اس نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے ملائکہ کا نور پیدا کیا۔ ملائکہ کا نور علی علیہ السلام کے نور کا ایک حصہ ہے، علی کا نور ملائکہ سے افضل ہے۔ پھر اس نے میری دختر فاطمہ کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے آسمانوں اور زمین کا نور پیدا کیا۔ میری دختر فاطمہ کا نور آسمانوں اور زمین کے نور سے افضل ہے۔
اس نے میرے فرزند حسن کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ میرے فرزند حسن کا نور شمس و قمر کے نور سے افضل ہے۔ پھر اس نے میرے بیٹے حسین کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے جنت اور حور العین کو پیدا کیا۔ میرے بیٹے حسین کا نور جنت اور حور العین کے نور سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے تاریکی کو حکم دیا کہ آسمانوں پہ چھا جائیں۔ آسمانوں پر تاریکی کا راج ہوا، ملائکہ پر تاریکی چھائی۔ ملائکہ نے تسبیح و تقدیس میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے آقا، اے میرے معبود، جب سے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو نے ہمیں نورانی اجسام کی معرفت کرائی، ہم نے تب سے کوئی تنگی و پریشانی نہیں دیکھی۔ تجھے ان نورانی اجسام کا واسطہ، ہم سے اس تاریکی کو دور فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری دختر کے نور سے کچھ قندیلیں پیدا کی، جنہیں عرش کے درمیان معلق کیا، ٹانگ دیا۔ ان قندیلوں کی چمک سے آسمان و زمین منور ہو گئے، زمین و آسمان جگمگا اٹھے۔ اسی روشنی کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ کا لقب زہرا ہو گیا۔ ملائکہ نے عرض کی، خدایا، یہ روشن نور کس کا ہے جس سے زمین و آسمان چمک اٹھے؟ اللہ نے ان کی طرف وحی کی، یہ وہ نور ہے جسے میں نے اپنے حبیب کی دختر، اپنے ولی، اپنے نبی کے بھائی، اپنے بندوں پر میری حجتوں کے والد کی زوجہ فاطمہ کے لیے اپنے نور جلالت سے اختراع کیا ہے۔ ملائکہ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے تمہاری تسبیح کا ثواب اس خاتون اور ان کے شیعوں اور پھر قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے ان کے محبوں کے لیے قرار دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب جناب عباس نے رسول خدا کی یہ بات سنی تو انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت علی علیہ السلام کی جبین مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، خدا کی قسم، آپ خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے حجت بالغہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں کہ ہم کو یہ جو ولایت ملی ہے، یہ ولایت ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے صدقے میں پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ام سلمہ سے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کا نام مومن جو پڑھا علی علیہ السلام کے سبب قرار پایا۔ اگر کوئی علی بن ابی طالب کے ساتھ ایمان نہیں لاتا تو ہماری امت میں سے کوئی شخص مومن نہیں کہلاتا۔ حق تعالیٰ نے علی علیہ السلام کا نام مختار اس واسطے رکھا کہ تمام خلائق میں پروردگار عالم نے اس کو اختیار دیا ہے۔ مرتضیٰ اس واسطے نام رکھا کہ ساری مخلوقات سے اس کو برگزیدہ کیا۔ علی اس لیے نام ہوا کہ آپ کا مرتبہ سب پر بلند ہے، کوئی شخص بھی اس سے پہلے اس نام علی سے موسوم نہیں ہوا۔ یقیناً جو چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں ہم لوگوں پر واجب کی ہیں، ان سب سے دوستی اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو واجب گردانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس نورانی شخصیت سے ہمیشہ متمسک رکھنا، ہم کو ان کی رضا و خوشنودی میں ہر کام کرنے کی توفیق دینا، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، بس ہمارے امام کا ظہور ہو تاکہ ہم سب خوش و خرم و شاداب ہو جائیں۔